تاریخ میں کچھ واقعات حادثے نہیں ہوتے، وہ اشارے ہوتے ہیں۔ Liaquat Ali Khan moved a resolution concerning the Pakistan national flag and handed one round. And afterwards the flag of the new dominion itself was broken. کچھ تاریخیں صرف کیلنڈر پر نمبر نہیں ہوتی، وہ تقدیر کے فیصلے ہوتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے ایک ملک رمضان کے مقدس مہینے میں کیوں وجود میں آیا؟ اور صرف رمضان نہیں، 27ویں شب کو، شب قدر کو، وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، کیا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ ایک ملک جس کا نام اسلام کے نام پر رکھا گیا، آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان سوالوں کا جواب آج کی دنیا کے سلگتے ہوئے زخموں میں پوشیدہ ہے۔ جواب یہاں ہے۔ فلسطین کی سسکیوں میں یہ صرف اینٹ اور گارے کا ملبہ نہیں، یہ انسانیت کا ملبہ ہے۔ یہ ان عالمی اداروں کا جنازہ ہے جو امن کے نام پر بنے تھے، اور ان کا سرپرست کون ہے؟ امریکہ۔ America is a nation in grief, a nation in shock, and a nation in mourning. جو جمہوریت کا نقاب اوڑے ظالم کا ہاتھ مضبوط کرتا ہے، لیکن فقراء بتاتے ہیں کہ جو دوسروں کو ڈبونے کی کوشش کرتا ہے وہ خود غرق ہونے والا ہے۔ ان کا اپنا گھر طوفان کی زد میں ہے۔ اور ہمارے اپنے کہاں ہیں؟ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند، جب ایک حصہ لہو لہان ہو تو سارا جسم بے چین ہو جانا چاہیے۔ ایران بولا، قطر نے کوشش کی، لیکن امت کا بڑا حصہ خاموش ہے، یا شاید بے بس ہے، کیونکہ دشمن انہیں ایک ایک کر کے توڑتا ہے۔ ان کی دولت، ان کا تیل، ان کا ایمان، سب کچھ ہے، لیکن وہ طاقت نہیں جو ظالم کا ہاتھ روک سکے، وہ ڈھال نہیں جو امت کی حفاظت کر سکے۔ لیکن جب رات گہری ہوتی ہے تب ہی صبح کی امید پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے اس امت کو کبھی لاوارث نہیں چھوڑا، اس لیے اس نے ایک راز تخلیق کیا، ایک ایسا راز جو شب قدر کی خاموشی میں فرشتوں کے نزول کے وقت وجود میں آیا۔ پاکستان صوفیاء نے کہا پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ یہ ملک کوئی سیاسی حادثہ نہیں تھا، یہ اس حدیث کی تعبیر تھی جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یہ نور، یہ راز صرف روحانی نہیں تھا، اسے مادی طاقت بھی عطا کی گئی، ایٹمی طاقت، امت مسلمہ کی واحد ایٹمی ڈھال۔ یہ طاقت محبت میں بدل جائے تو ملک سلامت ہی سلامت ہے۔ اور اب دیکھو وقت کیسے گواہی دے رہا ہے۔ جب امت کے دل حرمین شریفین کے تحفظ کا سوال اٹھا، جب دشمنوں کی نگاہیں مرکز اسلام پر مرکوز ہوئیں، تو ایک ہی پکار بلند ہوئی، پاکستان۔ حال ہی میں ہونے والا یہ دفاعی معاہدہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں، صدیوں پرانی پیش گوئی کی تکمیل ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ حرمین کی حفاظت اب امت کے قلعے پاکستان کے سپرد ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے
جس کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا۔ اس وقت آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہے جیو نیوز پر۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اسٹریٹجک قومی دفاعی معاہدے SMD پر دستخط کر دیے۔ باوقار، سر بلند، نگہبان، ہم پاسبان، ہم ہمالیہ میں کوہ گراں، ہم بحر تلاطم کے شناور، ہم کوہستان میں سینہ سپر، ہم صبح تازہ دم اور تاریکیوں میں مستعد، ہم سندھ، ہم پنجاب، ہم گلگت بلتستان، ہم بلوچستان، کشمیر بھی ہم شہیدوں کے وارث، ہم ہیں پاکستان۔ اور شہیدوں کے لہو کا قطرہ قطرہ دشمن کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وطن عزیز کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو ہم نکال چھوڑیں گے، کیونکہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں مسائل ہیں، غربت ہے، انتشار ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جب آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاتا ہے۔ ہمارے ایمان اور کردار میں دراڑیں ہو سکتی ہیں، ملک میں نہیں۔ جس نے یہ ملک بنایا تھا وہی اس کا محافظ ہے۔ تخلیق پاکستان ایک وعدہ تھا، اللہ سے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پوری امت سے، کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوگا، جہاں کوئی مظلوم نہ ہوگا، کوئی محروم نہ ہوگا۔ پاکستان کی خدمت اسلام کی خدمت ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں پاکستان کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ ملک خدا کا ہے، خدا کے رسول کا ہے۔ وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب اقبال کے خواب کی تعبیر ملے گی، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب حاکے کا شغر۔ قائد کی محنت کا صلہ حاصل ہوگا اور شہیدوں کی روحوں کو قرار نصیب ہوگا۔ یہ قوم جاگ رہی ہے، اور جب یہ قوم جاگ گئی تو قوموں کی امامت کا فریضہ اسی کو سونپا جائے گا۔ روشن مستقبل کا ثبوت نہیں ہوتا، روشن مستقبل تسلیم کیا جاتا ہے۔ سب نئے سوالات کے جواب ایک مضبوط پاکستان ہے، سب کا پاکستان، برابر کا پاکستان، کیونکہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں، یہ امت کے مستقبل کی ضمانت ہے، یہ نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔